اچھا خرم صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آج تو بہت اعتراض اسی بات کے اوپر ہے، آپ نے سن لیا کامران صاحب کو بھی، چاند صاحب کو بھی، کہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے۔ کیا ہوتا اگر نواز شریف صاحب آتے ایئرپورٹ سے، وہ آتے عدالت میں، وہ اپنی بیل لیتے اور اس کے بعد وہ جلسہ کرتے اور واپس آ کے یہاں پیش ہو جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کیونکہ ہمارے سامنے ایک بہت ہی گمبھیر ناانصافی اور ناحق کانڈکٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کا بھی، اور غالباً اس کے پیچھے پاکستان کی مقتدرہ بھی تھی۔ تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، اگر انگریزی کا لفظ استعمال کر سکوں، ریلیف نہیں ہے، ریڈریس ہے، معافی نہیں ہے، تلافی ہے، عنایت نہیں ہے، ازالہ ہے۔ کیونکہ کسی پاکستان کے عام جو شہری ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو تنخواہ اس نے نہیں بھی لی، اس کو زبردستی اثاثہ ڈکلیئر کر کے تو پھر اس کو کہا کہ جی آپ نے تو اپنا اثاثہ ڈکلیئر نہیں کیا، تو آپ پوری زندگی کے لیے سیاسی عمل سے باہر ہیں۔ تو اس قسم کی جو ایک سوچ سمجھ کے ذریعے سیاسی انجینئرنگ ہم سب کہہ رہے ہیں، تو سیاسی انجینئرنگ غیر معمولی عمل تھا۔ اب اس غیر معمولی عمل کو سیدھا کرنے کے لیے اب اگر آج نیب نے کہا جی نیب نے اس کے اوپر رزسٹ نہیں کیا، نیب کیسے رزسٹ کرے؟ کیونکہ جب رزسٹ کرے گی تو پھر پورا مرحوم جج ارشد ملک کا، کہ جس غیر قانونی، غیر آئینی اور مکمل طور پہ مس کانڈکٹ کے ذریعے وہ سزا دلائی گئی تھی، العزیزیہ ریفرنس والی، وہ سارا کچھ کھل کر سامنے آ جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تلافی ہے اور یہ ازالہ ہے، تو تلافی کون کر رہا ہے اور ازالہ کس طرح ہو رہا ہے؟ اس میں بہت ساری جو قانونی موشگافیاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور اس پہ ضرور جو کامران صاحب نے ایشوز اٹھائے ہیں، لیکن ایک سوال تو ہے نا جی، کہ وہ عدلیہ جس نے مرحوم ارشد ملک کو اپنی رینک میں سے نکال دیا کہ جی آپ نے مس کانڈکٹ کیا ہے، آپ کا طریقہ کار درست نہیں ہے، لیکن ان کے کیے ہوئے فیصلے کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کہ جناب یہ فیصلہ غلط کیا تھا، وہ مس کانڈکٹ ہوا۔ نہیں مگر خرم صاحب، اس وقت کی جو زیادتی تھی، دونوں ہمارے جو دونوں گیسٹ جو ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ ایک لائن لگانی پڑے گی، ایک لائن لگانی پڑے گی کہیں نہ کہیں، اب اگلی پارلیمان انشاءاللہ جب پاکستان کے عوام منتخب کریں گے، کہیں نہ کہیں ایک لائن لگانی پڑے گی، ورنہ اسی طرح امبیلنس ہوگا، پھر بیلنس ہو جائے گا، اور پھر ہم کہیں گے یہ تو قانون کے مطابق نہیں ہوا۔ اب اگر آج پنجاب گورنمنٹ نے جو سیکشن 401 کا استعمال کیا ہے سی پی سی کا، اب اس کے اوپر بھی بحث ہوگی اور ہونی چاہیے۔ نہیں، کیا یہ ریلیف عمران خان صاحب کو ملے گا؟ کیا کابینہ کے پاس اگر ان کا کیس گیا نگران کابینہ کے پاس، تو وہ ان کو ریلیف دے گی؟ جی، میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر عمران خان کے معاملے میں بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جج کے اوپر اس طرح کا تناؤ اور غلط کانڈکٹ اس جج نے کیا عمران خان کو سزا دیتے وقت، تو عمران خان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ پاکستان کے ہر شہری کو یہ ریلیف ملنا چاہیے کہ اگر اس کے جج نے مس کانڈکٹ کیا ہے اور اس کو جو سزا دی گئی ہے وہ مس کانڈکٹ کے ذریعے ہوئی ہے، تو پھر اس کو یہ ریلیف ملنا چاہیے۔ اور جب بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے کس قیدی کو ایکسرسائز بائیسیکل ملتی ہے، جی مجھے تو نہیں پتا۔ پاکستان کے کس قیدی کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جی کہ اس کو ٹہلنے کے لیے جگہ چاہیے۔ تو یہ جو ساری ہم پاکی داماد کی عقائد بڑھاتے ہیں، یہاں ایک بہت غیر معمولی معاملات ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے۔ کوشش یہی ہے کہ اگر یہ درست ہو جائیں اور ہم اگلے انتخابات تک انشاءاللہ بہت جلد پہنچیں، تو پھر اگلی پارلیمان کے پاس تو بہت ہی بڑا چیلنج ہے ہر لحاظ سے قانون سازی۔